اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم و مولانا الکریم۔ آج کے اس پروقار جلسے میں تشریف فرما تمام مہمانان، دائس پر تشریف فرما ہمارے ذمہ داران، اور اپنے دل میں نئی امنگ، نیا حوصلہ، ولولہ اور اپنے کریئر کو تابناک اور روشن بنانے کی امید لیے ہوئے تمام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کو اس سلسلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا ایک اہم موڑ آپ نے ایک نمایاں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو سرخرو اور کامیاب فرمائے۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے مولانا الیاس فلاحی صاحب سے مختلف تذکری پہلو کے تحت آپ بہت ساری باتیں سماعت فرمائی، جس میں انہوں نے آپ کے سامنے کچھ انسپریٹیو چیزیں بھی رکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہمیں بدلتے ہوئے حالات میں ایک مسلم طالب علم کا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ اور بہت سارے چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تقریباً 10 سے 15 سال پہلے جو ہمارے امت کی تعلیمی زبوحالی کا معاملہ تھا، اس میں سب سے اہم فیکٹر یہ تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ کا شکار ہوا کرتے تھے۔ پہلی جماعت سے چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کے بعد اگر ہم اندازہ لگائیں کہ چوتھی سے ساتویں تک کتنے بچوں نے پڑھے ہیں، تو ڈراپ آؤٹ کا ایک فگر ہمارے سامنے آتا تھا۔ 10th کلاس پاس آؤٹ ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، تو ایک ڈراپ آؤٹ کا ایک بڑا فگر آتا تھا۔ اس کے بعد گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن، اسی طرح سے ریسرچ اور ٹیکنالوجی، پروفیشنل قسم کے کورسز، لا، جرنلزم، اور اس میں تو ہمارے پاس بہت ہی گنے چنے افراد شامل ہوا کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے الحمدللہ یہ صورتحال بدلتی گئی۔ گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمز لے کر آئی، جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک بڑا رول پلے کرنے والا ایکٹ 10 سال پہلے لایا گیا۔ اپریل 2010 سے یہ لاگو ہے، تقریباً 10 سال کے آس پاس وقت ہو گیا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ایک طالب علم کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دیا جائے گا۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرنے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں تو ان کے والدین کو اس میں سزا کا پروویژن اور اس قسم کی بہت ساری باتیں بھی اس ایکٹ کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہمارے ذہن میں آئی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں انرولمنٹ کا تو ریشو کافی بڑھ چکا ہے۔ اب آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن کی تعداد بہت کم ہے، نیگلیجیبل ہے۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلباء و طالبات اسکولز میں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کی کوالٹی کا کیا معاملہ ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور دو بڑے قسم کے چیلنجز اس 5-6 سالوں میں ہمارے تعلیمی نظام کو لگ گئے ہیں، یا ان دو بڑے چیلنجز کے ساتھ ہم کو ہمارے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جس میں ایک کارپوریٹائزیشن یا پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن ہے، جس کی بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے بس سے باہر ہو جانا تعلیم کا، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے غریب ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، کوالٹی ایجوکیشن دلائیں۔ اور دوسرا سیفرنائزیشن آف ایجوکیشن کا مسئلہ بھی ہے، جس میں ہماری سوشل سائنسز، لینگویجز اور دیگر قسم کی ٹیکسٹ بکس میں مداخلت کا معاملہ اور اس کو سیفرنائز کرنے، بھگوا کرن کرنے کی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ تو یہ دو بڑے چیلنجز فی الحال ہم تعلیمی نظام میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات ایک بڑی تعداد میں اب بھی تعلیم حاصل کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ انجینئرنگ اور میڈیسین میں ہمارے طلباء و طالبات کا اچھا خاصا انرولمنٹ ہو چکا ہے۔ ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی طرف بھی ہمارے پاس کچھ طلباء و طالبات نے پیش قدمی کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم مہاراشٹر میں ناندیڑ میں ایک بڑا پروگرام ایوارڈ فنکشن کرنے جا رہے تھے سن 2002 میں، جب میں وہاں ذمہ دار تھا۔ ہم لوگوں نے پریکٹیکل ماڈل کس کو سامنے لے کر آنا چاہیے، اس پر ہم نے بہت، ہماری شورا نے وہاں پہ ایڈوائزری کونسل نے غور کیا تھا۔ ہم نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا کہ ایسا کون فرد ہے مہاراشٹر میں جس کو دیکھ کے ہم بچوں کو یہ سمجھا سکے کہ دیکھو بیٹا ان کی طرح ہم کو بننا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد ہم نے پرانی میرٹ لسٹ وغیرہ نکالی۔
خوش قسمتی سے ابھی ڈاکٹر لیف الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا نام ہم کو ملا کہ وہ اس زمانے میں میریٹوریس اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے شاید لوگ انسپائر ہوں گے، ہم نے ان کو اوارڈ فنکشن میں ناندیڑ بلایا۔ تو آج الحمدللہ یہ بات نہیں ہے، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھی طرح سے کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہم لوگوں کو ماڈل کے طور پہ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں ابھی حالات سدھر رہے ہیں، لیکن آج بھی ٹوٹل جو ہماری چیزیں ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے۔ نیشنل ریشو میں جو ایجوکیشن میں پارٹیسپیشن ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ نیشنل لٹریسی میں اگر فگر 85 88 جاتا ہے تو مسلمانوں کا وہ فگر آٹومیٹیکلی 50 60 کے اراؤنڈ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے مین اسٹریم کا حصہ ایجوکیشن میں نہیں بن پا رہے ہیں، اور اب بھی اس گیپ کو فل اپ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ برائے نام ایجوکیشن حاصل کرنے والے تعداد طلباء کی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور کوالٹی حاصل کرنے کی فکر کرنے والے طلباء کی تعداد بہت کم ہے۔ ابھی ایجوکیشن ایک پینٹا پولار سسٹم ہے، یہ ایک ایسا 5 ستونی نظام ہے جس میں ان 5 ہی پلرز کو برابر رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ یہ 5 ستون کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا جو کالم یا پلر ہے وہ ایک طالب علمی ہوتا ہے، اس کو بنانے والے اساتذہ ہے، اس کو بنانے والا ماحول ہے، اس کو بنانے والا مینجمنٹ ہے، اس کو بنانے والے اور دوسرے فیکٹرز ہیں، اجتماعی ماحول وغیرہ، گھر اطراف کے لوگ، یہ سب مل کر ایک اسٹوڈنٹ کے اپلفٹمنٹ، اس کو پروگریس کرنے، اس کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے فیکٹرز برابر کام کر رہے ہیں تبھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی طالب علم کا ارتقاء، کسی طالب علم کی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بچہ تیار ہے لیکن باقی سارے فیکٹرز فیل پڑ گئے اور وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے چکا ہو۔ ایسی ہزاروں یا لاکھوں میں کوئی ایک بات ملتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آئنسٹائن کے بارے میں، تھامس ایڈیسن کے بارے میں اور دیگر بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے پیرنٹس نے کس طرح سے رول پلے کیا ہے نا۔ تھامس ایڈیسن کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ٹیچر نے لکھ کر دے دیا گھر پہ کہ یہ بچہ جو ہے انتہائی بدھو قسم کا ہے، نالائق ہے، اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ہمارا اسکول جو ہے اس کو پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو گھر پہ واپس بھیج دیا۔ لیکن اس کے والدہ نے وہ خط لے کے اپنے ہاتھ میں رکھا اور یہ کہا کہ بچے کو سنایا کہ میرا بچہ اتنا بریلینٹ ہے، اتنا بریلینٹ ہے، اتنا بریلینٹ ہے کہ اسکول میں کوئی اس کو پڑھا نہیں سکتا، اور وہ خط اس نے بند کر کے ڈبے میں رکھ دیا۔ اس کی والدہ نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی کہ جب وہ تھامس ایڈیسن کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا اور سب بھائی بہنوں نے آپس میں بیٹھ کر پرانے کاغذات نکالے تو وہ ڈبہ بھی نکلا جس میں وہ خط رکھا گیا تھا، اور بے اختیار جو ہے تھامس ایڈیسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر میری والدہ اگر صحیح رول پلے نہ کرتی تو شاید آج دنیا کو وہ تھامس ایڈیسن نہ ملتا جو آج نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس ہم بچوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، پیرنٹس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈراتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی معاملہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے اتنے پرسنٹیج لے کر آ گیا ہے، فلاں کا بچہ ایسا کر رہا ہے، فلاں کا بچہ ایسا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے یا تو کیا کر رہی ہے۔ تو یہ کمپیریزن کا جو معاملہ ہے یہ بہت گھاتک ہے، اس طرح کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، شخصیت پروری ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہو لیکن وہی بچہ دوسرے اور فیلڈ میں چیمپئن ہو سکتا ہے، کسی اور فیلڈ کا ماہر بن سکتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں، تو اکثر مائیں انہیں اندھیرے سے ڈراتی ہیں، اکثر مائیں نے بوڑھا آ جائے گا، وہاں بھوت ہے، اندھیرا ہے، چل سو جا، اس قسم کی جو باتیں کرتی ہے تو بچوں کے دل میں اور ان کے ذہن میں ایک قسم کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی چیلنجنگ بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور بچوں کو بزدل یا قائر نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کو نڈر اور بہادر بنانا چاہیے۔ ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اگر ہم بہادری کی داستانیں، اسلاف کی بہادری کی داستانیں، ان کے کارنامے سناتے رہیں تو ان کے ذہن پہ یہ بات انمٹ نقوش کی طرح بیٹھ جائے گی کہ ہم کو آگے چل کے ایک بڑا کام کرنا ہے۔ تو پیرنٹس کا ایک بڑا رول ہے اس میں کہ ہمارے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں۔ کبھی کبھی کوئی بچہ اسپورٹس میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن اسپورٹس میں آگے، پڑھنے میں پیچھے، اس کے لیے لوگ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایکٹنگ، پینٹنگ، ڈرامہ، اس قسم کے کاموں میں آگے ہوتا ہے
لیکن اکیڈمیکلی اس کا پرفارمنس کم ہو تو لوگ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں، پیرنٹس بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کے چیزوں کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کام کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہیے. آج کل گورنمنٹ نے کل چاشنی وغیرہ کی بھی چیزیں لے کر آئی ہے، یا کچھ اور ٹیسٹ بیٹریز کے نظام ہے اس میں. وہ اگر ہم اس کا اپلیکیشن کریں تو ہم بچہ آگے چل کے کیا بننے والا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، سائنٹسٹ ہے، وکیل ہے، جج ہے، کیا بن سکتا ہے، اس کے اندر کیا قابلیت ہے، اس کے بارے میں شروعات سے ہم کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آج کل الحمدللہ ایسے بہت سارے ٹیسٹ بیٹریز آ چکے ہیں جس کے ذریعے سے ٹیسٹ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کس فیلڈ میں چیمپئن بنے گا. تو ہماری شروعات سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اسی فیلڈ کا ماہر بنانے کے سلسلے میں ترغیب دی جائے، اسی سلسلے میں ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ کام پیرنٹس کا بھی ہے، یہ کام اساتذہ کا بھی ہے، یہ کام اسکول مینجمنٹ کا بھی ہے، اور یہ کام فلاحی قسم کے کام کرنے والے ادارے، تنظیمیں، جماعتیں، گروپس، ان سب کا بھی ہے، اور یہ کام گورنمنٹ کا بھی ہے. تو گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، یہ اس پر ہم بحث کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے. ہم اپنی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں. تو میری اب سبھی حضرات سے، خواتین سے، بچوں سے یہ درخواست ہے اس موقع پر کہ ہم اس صلاحیت کو پہچانیں، اس صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں بڑا ہو کے یا بڑی ہو کر کیا بن سکتی ہوں یا بن سکتا ہوں. 5-10 منٹ کے لیے چھت پر چلے جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، آدھا پون گھنٹہ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں 10 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں پا رہا ہوں، 10 سال کے بعد میں کہاں ہوں، 15 سال کے بعد مجھے کس مقام پر اپنے آپ کو نظر آ رہا ہوں. تب آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنا گول، اپنا ویژن، اپنا ٹارگیٹ نظر آئے گا. اگر آپ سے کہا جائے کہ اس چھت پر آپ کو پتھر مارنا ہے تو آپ باہر جائیں گے، ایک چھوٹا سا پتھر لیں گے اور اس پہ مارنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک 10 منزلہ بلڈنگ ہے یا 15-20 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ اس کے آخری منزل پہ پتھر ماریے، تو آپ باہر جائیں گے، کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈیں گے جو بہت دور تک جانے کی کیپیسٹی جس کی ہو، گول قسم کا ہو، اور پیچھے جا کے اپنی پوری بازوؤں کا استعمال کرتے ہوئے پوری طاقت سے آپ پتھر پھینکنے کی کوشش کریں گے. چاہے پتھر آپ کی 5ویں منزل پہ جا کے ٹکرائے، 3ری منزل سے واپس آ جائے، یا 10ویں منزل تک چلا جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ویژن، جتنا بڑا ٹارگیٹ، جتنا بڑا گول آپ کے ذہن میں رہے گا، اتنے ہی ایفرٹس آپ لگائیں گے. تمام طلباء و طالبات سے اس موقع پہ میری درخواست ہے کہ اپنا ویژن ڈیولپ کریں، اپنے گول کو بڑے سے بڑا رکھیں. چھوٹے مقاصد، اے پی جے عبد الکلام نے کہا کہ چھوٹے مقاصد جو ہے ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے. اس طرح سے ہم اپنے عزائم کو بلند رکھیں، اپنے ویژن کو اور اپنے گولز کو اور اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وقت ہمارے لیے زیادہ نہیں ہے. اس موقع سے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیاوی و اخروی کامیابی نصیب فرمائے، ہمارے طلباء و طالبات کو زیادہ اسٹیمنا نصیب فرمائے، مشقت اور محنت اور ہارڈ ورکنگ کا عادی بنائیں، اور ہمارے والدین، سرپرست حضرات، مینجمنٹ، اساتذہ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ طلباء کی ترقی کے لیے خاص منصوبہ اور خاص کام کرنے کے سلسلے میں ان کو آمادگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.